اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتر آیت نمبر 25۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا جا رہا ہے اور ان اگر یکذبوک وہ جھٹلاتے ہیں کا آپ کو، اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو یا آپ کو جھٹلائیں گے، فقد کذب الذین من قبلہم تو بتحقیق جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے لوگ، یعنی ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل پر جو بہت ایک بوجھ تھا، وہ اپنے یہ محسوس کر رہے تھے شاید میں ٹھیک طرح سے بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اس لیے لوگ میری بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں تو ان کی امت نے بھی ان کو جھٹلایا ہے، صرف آپ ہی کوئی جھٹلا نہیں رہے، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، فرمایا جاءتہم ان کے پاس آئے، ان لوگوں کے پاس بھی آئے، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ ایسی دلیلیں ان کے ساتھ تھیں کہ وہ ٹھیک طرح سے پہچان جاتے تھے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، پھر بھی وہ جھٹلاتے تھے۔ وَبِالزُّبُرِ اور وہ صحیفوں کے ساتھ تھے، ان کے پاس صحیفے بھی تھے، وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اور روشن کتاب کے ساتھ۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا آپ کے بعد بھی جھٹلائیں گے تو یاد رکھیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے، حالانکہ وہ رسول آئے تھے روشن دلائل کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ، بالزبر صحیفوں کے ساتھ اور کتاب منیر کے ساتھ۔ صحیفہ اور کتاب، اس میں کیا فرق ہے؟ صحیفہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر صحفی ابراہیم و موسیٰ آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے بھی اترے تھے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے تھے۔ صحیفہ مختصر ہوتا ہے اور کتاب جو اللہ کی ہوتی ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے، یا یوں سمجھے جو صحیفے ہوتے تھے ان میں کچھ اخلاقی درس اور کچھ نصیحتیں ہوتی تھیں، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس میں مکمل شریعت ہوتی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں کتاب ہے۔ تو فرمایا ان سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور وہ رسول روشن دلائل کے ساتھ تھے اور صحیفوں کے ساتھ آئے تھے، اور کتاب منیر سے یہاں مفسرین نے لکھا ہے تورات کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ پھر جب انہوں نے ایسا کیا، ثم پھر اخذتم میں نے پکڑا انہیں، الذین کفروا انہیں پکڑا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے میرے ان صحیفوں کو ماننے سے، میرے ان رسولوں کو ماننے سے، میری بات کو ماننے سے جنہوں نے انکار کیا، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کیسی تھی پھر وہ ہماری پکڑ، وہ سزا کیسی تھی، جو سزا ہم نے ان کو دی پھر وہ کیسی تھی۔ اس سزا کا کیا کہنا جو ابھی تک ہم کئی بار پڑھ چکے، کس کس قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی، کس طرح سے پکڑا ان کو۔ یہ قرآنی ٹچ دیا ہے، جو باتیں اس میں جو نصیحت ہو رہی تھی، کبھی ایک چیز کی مثال دیکھ کر اعمیٰ اور بصیر ایک جیسے نہیں، ظلمات اور نور ایک جیسے نہیں، ظل اور حلور ایک جیسے نہیں،
زندے اور مردے جیسے یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد رسول سے کہا گیا آپ کا کام کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ جنہوں نے جھٹلایا آج تک ان کے ساتھ میں نے کیا کیا، تو یہ لوگ سن لیں جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا، اور جس طرح سے میں نے پچھلے پیغمبروں کی مدد کی آپ کی بھی اسی طرح سے مدد کی جائے گی۔ تو اس موضوع کو یہاں سمیٹ دیا، یہ یہاں پر رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے پھر ان کو پکڑا اور کیسی تھی پھر ہماری پکڑ، وہ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اسی چیز پر کہ جو ہماری بات کو ٹھکراتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ دیکھو ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھو، یہ تاریخ کے کچھ واقعات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک دوسرا سین سمجھو شروع ہو رہا ہے، ایک دوسرے طریقے سے اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کچھ اور مثالیں دے کر۔ فرمایا الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل من السماء ماء، نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، آسمان سے یعنی آسمان کی جانب سے بارش اترتی ہے، یا اوپر سے ہم کہیں گے، سما اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، اوپر سے نازل فرماتا ہے۔ آسمان سے مراد وہ آسمان نہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آسمان کی جانب سے پانی نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، جس نے پہچانا اللہ کو، وہ کبھی پھر گمراہ اور بھٹک نہیں سکتا، اسے کوئی راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا کوئی بھی چیز۔ یہی سمجھائی جا رہی کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے کہ آسمان سے وہ پانی نازل فرماتا ہے، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نکالتے ہیں، بِهِ، اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے سے ہم کیا نکالتے ہیں؟ ثمرات، پھل، میوے، مختلفاً الوانها، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ جو سنجیدہ انسان ہو، جو سمجھدار انسان ہو، جو اپنی عقل سے کام لینا جانتا ہو، وہ سوچتا ہے کہ ایک ہی قسم کا پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، ایک ہی قسم کی زمین ہے، ایک ہی قسم کا کھیت ہے، ایک ہی قسم کی ہوا بھی چلتی ہے، لیکن جب میوے بنتے ہیں، پھل بنتے ہیں، ان کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ کیلے کا اپنا رنگ ہے، سنترے کا اپنا رنگ ہے، انار کا اپنا رنگ ہے، سیب کا اپنا رنگ ہے، اور صرف رنگ ہی نہیں، ذائقہ بھی ان کا الگ الگ ہے۔ صرف ذائقہ نہیں، ان کی مہک الگ الگ ہے۔ پھول جب اگتے ہیں تو پھولوں کا بھی الگ الگ رنگ، الگ الگ شکل، الگ الگ پہچان ان کی، اور مہک بھی ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ تو فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اگر یہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے آٹومیٹک خود بھی چلا تو پھر ایک ہی قسم کا سب کچھ ہوتا ہے، نہیں، یہ اللہ کی ذات ہے جو ایک ہی قسم کے پانی سے ہزاروں اور لاکھوں قسم کی نباتات اگاتا ہے، ان میں مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے رنگ مختلف ہیں۔ اور اب یہ رہی نباتات کی بات، یہ رہی ثمرات کی بات، صرف ثمرات کی بات نہیں، اب اور دیکھو، وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں سے، پہاڑوں کی جانب بھی دیکھو، پہاڑوں میں سے بھی کتنے قسم کے پہاڑ ہیں، ان میں ہے جُدَدٌ بِیضٌ، ان میں دھاریاں ہیں سفید، یا سفید خطے ہیں پہاڑوں کے، قطعات الگ الگ ہیں، کچھ سفید ہیں، وَحُمْرٌ، اور سرخ ہیں، مختلف الوانها، اور ان کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی سفید پتھر، سنگ مرمر دیکھیے آپ، ایک چلتی ہے سٹرپ، ایک اسی طرح سے لہر چلتی ہے صرف سفید پتھروں کی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ایک لال پتھر ہوں گے۔ دہلی کی جامع مسجد میں، لال قلعے میں آپ دیکھتے ہیں لال پتھر، اس قسم کے لال پتھر ہوں گے، سفید ہوں گے جیسے سنگ مرمر وغیرہ ہے، اس قسم کے خطے ہیں، اس قسم کی دھاریاں ہیں، اس قسم کی گھاٹیاں ہیں اس زمین میں، حالانکہ ایک ہی زمین ہے لیکن الگ الگ ان میں چیزیں ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ سفید ہے اور سرخ ہے، نہیں، یہ جو بیزن ہے یہ ابیض کی جمع ہے، وہ سفید بھی ایک رنگ طرح کا سفید نہیں، آگے ہے مختلف الوانها، سفید بھی کئی قسم کے ہیں، سینکڑوں قسم ہے سفید رنگ میں بھی، اسی طرح حمر، اسی طرح سرخ ہے، کوئی بہت زیادہ سرخ ہے، کوئی تھوڑا ہلکا ہے، لائٹ ہے، کوئی ایک قسم کا، کوئی قسم کا، اس میں بھی کئی قسمیں، مختلف الوانها وغرابیب سود،
اور گہرا سیاہ اور سیاہ، غرابیب سود، اور کس قسم کے کتاب ہیں اس زمین میں؟ غرابیب جو ہے وہ غربیب کی جمع ہے، اسی سے غراب ہے، غراب ہوتا ہے کوا، یعنی کوے جیسے سیاہ، سیاہ بجھنگ جس کو ہم کہیں گے بہت زیادہ سیاہ، وہ غرابیب، یعنی ان میں کچھ ایسی چٹانیں ہیں، ایسے پتھر ہیں جو بالکل بہت زیادہ سیاہ ہیں، اور کچھ ہیں سود، سدھوا سیاہ، عام سیاہ، سیاہ بھی کئی قسم کے ہیں گویا، غرابیب سود، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، والدواب، اور جانوروں میں سے، والانعام، اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ، ان کے مختلف رنگ ہیں، کذالک، اسی طرح۔ اب یہ بات آ رہی ہے انسان پر، یعنی یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ کیا ہے کہ پھلوں کے رنگ الگ الگ، چٹانوں کے رنگ الگ الگ، یہ پہاڑ جو ان کے بھی رنگ الگ الگ ہیں۔ اب انسانوں پہ بات آ رہی کہ انسان بھی سب کے سب ایک جیسے نہیں، ان کے بھی رنگ الگ، ان کی بھی طبیعتیں الگ، ان کی بھی صفات الگ، ان کے بھی اخلاق الگ، ان کا بھی باہر ظاہر اور باہر کچھ اور، اندر کچھ اور، گویا صرف رنگ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اب اسی وقت آپ دیکھیں ایک طرف ابو لہب تھا، کتنا تھا وہ ابو لہب کہتے ہی اس لیے تھے اسے، اس کے شعلے کی طرح اس پہ چہرہ چمکتا تھا، بہت سرخ تھا وہ، لیکن دل اس کا بہت ہی کالا تھا۔ اور دوسری طرف سے آپ دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، چہرے کا رنگ تو کالا تھا لیکن دل جو تھا انتہائی سفید تھا، انتہائی اس میں چمک تھی، چمکدار تھا اس کا دل۔ گویا صرف یہی نہیں کہ کسی کی ظاہری صورت دیکھی جائے، کبھی کبھی ظاہر کچھ اور اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں اسی قسم کے، لہذا حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تم دیکھتے ہو کہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دل بالکل چمکیلے ہوں گے، اور کچھ کے ایسے ہوں گے دل جو بہت کالے ہوں گے دل کے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ چہرہ کالا ہونا بہتر ہے دل کے کالے ہونے سے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور جانوروں میں سے بھی آپ دیکھیں گے، اور چوپایوں میں سے بھی آپ دیکھیں گے، جو مویشی ہیں ان میں بھی، ان کے بھی اسی طرح سے مختلف قسم کے رنگ ہیں۔ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، مگر حقیقت یہ ہے، یخشا ڈرتے ہیں، اللہ سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، صرف وہی کون؟ العلماء، علم رکھنے والے، وہ جو علم رکھنے والے ہیں، جن کے دل میں خشیت ہے، جن کے دل میں معرفت ہے، جو پہچانتے ہیں اللہ کو، جن کے دل میں اللہ کی معرفت ہے۔ یہ علماء کیا ہے؟ اس سے کس قسم کے علماء مراد ہیں؟ جس طرح سے کئی بار اس کی تعریف یہاں پر کی جا چکی ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے، اسے عالم نہیں کہیں گے، عالم اسے کہیں گے علم کے ساتھ، علم کے مطابق جس کا عمل بھی ہو، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے وہ اتنا ہی زیادہ بڑا عالم ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کا فرمانبردار، اسے عالم نہیں کہا جا سکتا، وہ عالم نہیں ہوتا، کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو وہ۔ یہ لازمی ہے کہ جو جتنا زیادہ پہچاننے والا ہو اللہ کو، اتنا ہی زیادہ بڑا عالم ہے۔ آپ علم کے اعتبار سے پیمانہ نہیں لگائیں گے کون کتنا بڑا عالم، نہیں، اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کی معرفت کو دیکھ کر کون کتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ ہے عزیز، غالب ہے، وہ غفور، بخشنے والا ہے، بہت بہت بخشنے والا۔ وہ ان بندوں کو، اپنے بندوں کو وہ دیکھتا ہے کس طرح سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو پہچاننے کے بعد بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اور اس مغالطے میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طاقت نہیں کہ وہ ان کو پکڑ سکے اور انہیں سزا دے سکے، نہیں، وہ عزیز ہے،
وہ پکڑ سکتا ہے، سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے، مگر وہ غفور بھی ہے، وہ بخشتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے کہ شاید کل یہ واپس آ جائیں۔ ابھی ان کو اور مہلت دی جاتی ہے، کسی نہ کسی وقت شاید ان کے دل جو ہے، ان کے ذہن جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائیں، سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کی بات مانیں۔ اور اب اس پر جو بات ہو رہی ہے آخری رسول کی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بنے۔ یہ آیات تھیں، 4 آیات کا مطالعہ ہم نے کیا، ایک بار ان کو ہم سنیں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔